مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات قابل سر احترام مومنین و مومنات امام حسین ایسوسی ایشن اور مظلومین فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حسینیہ پاسمور ٹورنٹو میں 1429 ہجری کے عشرہ زینبیہ کی آج یہ دوسری مجلس عزا ہے اور اس سال کچھ وجوہات کی بنا پر ہم نے اپنا عنوان سخن رکھا ہے وکالت الحسین بذریعہ سخاوت الحسین. کل میں نے کچھ وجوہات اپنے محترم آڈینس کی خدمت میں عرض کی تھیں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ کل کی تقریر یا تو نور الشمس زہری صاحب سے لے کر یا انٹرنیٹ پہ اگر موجود ہو تو سن لیجئے، کیونکہ کل میں نے کم از کم 15-16 وجوہات بیان کی تھی کہ جن وجوہات کی بنا پر میں نے امامت کا ٹاپک اس سال ڈیلے کر دیا ہے. اگلے سال اگر زندگی ہے تو انہی ایام میں امامت پہ گفتگو کروں گا. ایک اور وجہ، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ ہماری دعاؤں کا ایک نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو چودھری صاحبان ہیں گجرات والے، جو کہ ٹوٹلی طور پر یزیدان وقت تھے اور انہوں نے 27 سیدزادوں کو دن دہاڑے مارا اور سیدانیوں کی چادریں لوٹی باقاعدہ. اور ایک میرے قریبی برخوردار عزیز جو کہ یہاں بھی آتے رہے ہیں، ان کی ماں نے جب ان کی چادر لوٹی گئی تو بددعا کی تھی اپنے بیٹے کی لاش پہ. الحمدللہ آج ان یزیدان وقت کا چراغ بھی اقتدار کا ہمیشہ کے لیے گل ہو گیا. تو اللہ ان کو اور ذلیل و رسوا کرے گا. میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وکالت الحسین کا عنوان ابھی ڈاکٹر صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے اور ہمارے راجہ صاحب نے بھی جو ارشاد فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے. ہمارے زہری صاحب نے بھی ماشاءاللہ، جنہوں نے پیرا
لیگل امتحان بھی پاس کر لیا ہے امام حسین کے صدقے میں، اور ہمارے اور بھی جعفر بھائی بھی آج تشریف لائے ہیں، ان کی بھی تاکید مزید ہے۔ بس دیکھیے اقبال بھائی بھی تشریف فرما ہے، میرے خوجہ بھائی بھی ہیں، سادات بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہر سال 200 کلومیٹر دور سے ماشاءاللہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ میری عموماً کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں میں اتنا میٹیریل دوں کہ پورے 365 دن کے لیے کافی ہو جائے۔ تو وکالت الحسین بذریعہ سخاوت الحسین کی اصل وجہ ان مفتی صاحب کے 5 کالم بھی ہیں جن میں وہ مسلسل لکھ رہے ہیں کہ یزید حسین ابن علی کے قتل میں انوالو نہ تھا۔ تو اب میں آج کی تقریر کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں کہ حضور اکرم نے حسین ابن علی کے انٹروڈکشن میں کبھی تو انٹروڈیوس کرایا حسین کو ان کے بھائی کے ساتھ، جیسے کل عرض کیا تھا، اور بہت ساری احادیث اور ہیں۔ مثلا آج سماعت کیجئے کہ الحسن والحسین امامان قاما او قعدا، حضور نے فرمایا، اسے ابو ہریرہ نے بھی نقل کیا ہے، سقیفہ بنی ساعدہ کے پہلے خلیفے نے بھی نقل کیا ہے، دوسرے نے بھی نقل کیا ہے، تیسرے نے بھی نقل کیا ہے، بلکہ تیسرے درجے کے سارے راویوں نے نقل کیا۔ اور وہ نقل میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا تھا، ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ حضور حسن و حسین کے بارے میں کہتے تھے، الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ ذرا آپ یہ بتائیے کہ حضور کے یہ جو فرزند ہے یہ پیدا کس ہجری میں ہوئے ہیں؟ حضور جب یہ حدیثیں ڈیلیور کر رہے ہیں تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ بچپنا تو ہے نا۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ امامت کے لیے عمر کی قید نہیں ہوتی، بلکہ علم کی قید ہے اور کردار کی پاکیزگی کی قید ہے۔ اب آپ ایمان سے بتائیں کہ حضور تو کہہ رہے ہیں حسن اور حسین امام ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اپنی زندگی میں مرتے دم تک، آخری زندگی کے لمحے تک آپ نے لوگوں کو کنسیڈر کرانے کی کوشش کی، ریئلائز کرانے کی کوشش کی کہ یہ میرے بیٹے حسن و حسین دونوں امام ہیں، اور پھر یہ بھی کہا قاما او قعدا، اگر یہ کھڑے ہو تب بھی امام، اگر یہ بیٹھے ہو تب بھی امام۔ مولانا مودودی سے کسی نے پوچھا، ان کی درس قرآن میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے جو ان کا الفرقان نکلتا ہے، ان سے لاہور میں کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے مولانا یہ قاما اور قعدا کا مطلب کیا ہے؟ کہ کھڑے ہو تب بھی امام ہے، بیٹھے ہو تو تب بھی امام ہے، صدر ہوتا ہے، گھر میں ہو تو بھی، باہر ہو تو بھی، کھڑا ہو تو بھی، بیٹھے تو بھی، یہ ایکشن کا ذکر کیوں کیا؟ تو مودودی صاحب نے کہا حضور فرمانا یہ چاہتے ہیں قاما کا مطلب ہوتا ہے قیام یعنی جنگ، اور قعدا کا مطلب ہوتا ہے صلح یعنی گھر بیٹھ جانا۔ یہ میرے دونوں بیٹے امام ہیں، صلح کریں تو امام، جنگ کریں تو امام۔ پرویز بھائی آگے آ جائیے، قاضی صاحب یہاں آ جائیے، یہاں آ جائے تاکہ شیعہ سنی اتحاد بھی ہو۔